السلام علیکم۔ ہم بکھرے موتی آپ کے لیے مختلف انواع و اقسام کے مختلف رنگوں کے موتی جو بکھرے ہوئے ہیں اس جہاں میں، ان کو چن کر سمیٹ کر آپ کی خدمت میں لے آتے ہیں۔ کبھی یہ سپورٹس کھیل کود کے تعلق سے ہوتے ہیں، تو کبھی عام معلوماتی ہوتے ہیں، یا کبھی کسی خاص مقام کی معلومات کے ہوتے ہیں، یا پھر کچھ دینی سوچ۔ تو آج مجھے خیال آ رہا تھا کہ میں کسی اپنے سے بہتر برتر جس کو میں سمجھتا ہوں شخص کو دیکھنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ یہ مجھے کیوں نصیب نہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں قرآن کی وہ سورہ رحمان کی وہ آیت، مشہور آیت آ گئی کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور ہم غور کریں تو دیکھتے ہیں کہ ہم سر تا پا نعمت ہی نعمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہر طرف ہم کو نعمتیں ہی نظر آئیں گی۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھیں تو گن نہیں پائیں گے، پھر چاہے وہ جسمانی صحت ہو، یا امن و سکون ہو، کھانا پینا ہو، کپڑا پہننا اوڑھنا ہو، یعنی پوری دنیا آپ کے پاس ہے اور ہم کو اس کا احساس بھی نہیں۔ کافرانہ ماحول میں رہتے ہوئے ہم اسی طرح کی صرف سوچنے لگتے ہیں، اور ہماری سوچ بھی کچھ اسی ڈھنگ سے ڈھلنے لگتی ہے۔ ہم صرف اس پہ غور کریں کہ ہماری 2 آنکھیں ہیں، زباں ہیں جس سے ہم بول سکتے ہیں، ہونٹ ہیں، اور ہاتھ پاؤں سلامت ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب ہم امن و امان کی طرف دیکھتے ہیں تو ابھی ہمیں رپورٹس ملتی ہیں، خبریں ملتی ہیں کہ غزہ میں وہاں کے لوگوں کا کیا حال ہے۔ بچے ہیں تو ان کے لیے ماں باپ نہیں ہیں، ماں باپ ہیں تو ان کے بچے کہیں نہیں ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں کٹ گیا ہے، کسی کو دوا میسر نہیں ہے، کسی کو کھانا میسر نہیں ہے، کسی کو پانی میسر نہیں ہے، کسی کو کچھ بھی میسر نہیں ہے، اور ہم اپنے یہاں بیٹھے آرام سے ہر چیز کا مزہ اٹھا رہے ہیں، اور پھر ناشکری۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ کیا کم ہے کہ اپنے پاؤں پر ہم چل پھر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں، رزق حاصل کر رہے ہیں، اور چین و سکون سے ہیں، اور دن بھر کام کر کے رات میں پرسکون نیند سوتے ہیں، جبکہ انہی فکروں میں کئیوں لوگوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، رات بھر اسی سوچ میں گزار دیتے ہیں اور نیند نہیں آتی۔ کیا ہم خود اپنے آپ کو جج کریں، دیکھیں کہ کیا ہم اپنی دونوں ٹانگیں دے کر ہمالیہ پہاڑ کے برابر سونا لینے تیار ہوں گے؟ کیا اس کے عوض ہم اپنے پاؤں دے دیں گے؟ کیا ویسٹرن گھاٹس کے برابر چاندی لے کر کیا ہم اپنے ہاتھ دینے تیار ہو جائیں گے؟ کوئی بھی عقل مند شخص یہ قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم کو گرم روٹی، ٹھنڈا پانی، میٹھی نیند اور عافیت حاصل ہے، مگر پھر بھی ہم ان کو ریکگنائز نہیں کرتے اور خدا کی ناشکری کرتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تو ہم نے 2 چیزیں ذکر کی ہیں، ورنہ دن بھر میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں، اور ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا اللہ ہم کو صبر کرنے والا اور شکر ادا کرنے والا بندہ بنا۔ آج کی بات ہم یہیں روکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے ضرور لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور سبسکرائب بھی کیجئے۔ انشاءاللہ پھر جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔